والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، آج کی تراویح میں سورہ ہود اور پھر اس کے بعد سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے گی. سورہ رعد کا بھی کچھ حصہ پڑھا جائے گا. گزشتہ کل عرض کر چکا ہوں سورہ ہود میں اور اسی طریقے سے اس سے پہلے والی سورہ یونس میں اور آنے والی سورہ یوسف، یہ تینوں سورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان اوقات میں نازل ہوئی اور اس ماحول میں نازل ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں انتہائی شدید پریشانی اور تکلیف کے دور سے گزر رہے. دشمنوں کی طرف سے اللہ کے دین کی اس دعوت اور دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں جتنی کوششیں ہو سکتی تھی، جتنی تکلیفیں دینے کی ان کی طرف سے شکلیں ہو سکتی تھی، ان ساری شکلوں کو انہوں نے اپنایا. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی جن کا ذکر آج کی تراویح میں آ رہا ہے. گزشتہ کل کی تراویح میں سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر آیا اور پھر جب سارے رسول سال تک دعوت دینے کے بعد بھی لوگ نہیں لائے ایمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر سیلاب کا عذاب آیا. اس کا کل پورا تفصیل ذکر اللہ پاک نے پڑھا اور اس میں یہ اشارہ بھی کر دیا کہ جب اللہ پاک کا عذاب آیا تو وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے قریبی رشتے دار بھی ہو، لیکن اگر وہ دین پر نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ان کے اوپر بھی وہی چلتا ہے جو نافرمانوں پر چلتا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، اس نے نہیں مانا. آپ نے کہا کہ آج میرے ساتھ آ جاؤ، اس نے کہا کہ میرے لیے الہ جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں. سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم الیوم من امر، اللہ کا حکم ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے سوائے ایمان کے. ایمان لے آؤ تو اللہ تبارک تعالیٰ کامیاب کرے، لیکن ایمان نہیں لائے. خیر، آج کی تراویح میں سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا. یہ وہ قومیں کی جن کو عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ جزیرۃ العرب کے نچلے حصے میں اور اسی طرح شمال میں کچھ قومیں آباد کی. یہ نیچے ہے قوم عاد، مسقط اور یمن کے علاقے کی بارڈر کے اوپر یہ قوم آباد کی. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد دوسری قوم کا ذکر ہے قوم سمود، ان کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. یہ مدین کے علاقے میں اوپر شمال کے اندر یہ آباد ہے. اس سے نیچے والے حصے میں ہجر کے مقام میں مدین کے قریب قریب. اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم مدین کے علاقے میں. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا ذکر فرمایا. اس طرح اللہ پاک نے ان 5 نبیوں کا ذکر فرمایا اس سورت کے اندر. اور اس سورت کے بنیادی مضمون میں نبی نے اپنے قوم کو جو خطاب فرمایا یا قومی، کل بھی عرض کر چکا ہوں، انبیاء کرام علیہ السلام جب دعوت دیتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. اس کے پیچھے کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کوئی سماجی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے اور کوئی کسی قسم کی غرض نہیں ہوتی ہے، محض اس غرض سے کہ اللہ نے جو پیغام ہمیں پہنچانے کے لیے اللہ کے بندوں تک دیا ہے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کے اندر اگر سیاسی پہلو آ گیا، اگر سماجی پہلو آ گیا، اگر کوئی اور دوسرا پہلو آ گیا تو پھر وہ دعوت مؤثر نہیں ہوتی. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے یا قومی کے ذریعے اپنی قوم کو، اپنے علاقے کے غیر مسلمین کو اپنی قوم سے تعبیر کر کے محبت بڑے انداز میں فرمایا. یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، نبی کا سب سے پہلا اعلان ہوتا ہے اس دعوت کے پیچھے ہمیں کوئی دنیا مقصود نہیں ہے. کل کی تراویح میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا اسألکم علیہ مال، اے میری قوم یہاں میں مال اور اکنامک کے اعتبار سے تمہارے ساتھ شریک نہیں.
دنیا میں جو لوگ اس لائن سے چلے، اکنومک میں کارل مارکس اور لینن اور اس طریقے کی جو کمیونزم نظام چلے، اسی طریقے سے اور دوسرے نظام جو چلے سیاسی اعتبار سے سیکولرزم اور دوسرے جو بھی اغراض لوگوں کے ہوتے ہیں، سماجیات سے بہت سے لوگ آگے بڑھے اور سماجی زندگی کے اعتبار کے مسائل کو حل کرنے کی بات، انبیاء کرام علیہ السلام ان مقاصد کو تابع سمجھتے ہیں اور اصلی مقصد سمجھتے ہیں انسانوں کو اپنے اللہ سے جوڑنا۔ اس لیے یہ جو اس قسم کی دعوتیں ہیں یہ اتنی مؤثر نہیں ہوتی جتنی نبیوں کی دعوت مؤثر ہوتی ہے، اور اس میں نبی مخلص ایک آگے آیت کریمہ میں آ رہا ہے کہ میں اصلاح ہی چاہتا ہوں، مستطاعت جتنا مجھ سے ہو سکے، میرا مقصد صرف تمہاری خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی میری اپنی ذاتی غرض نہیں ہے۔ اور اسی لیے نبیوں سے اعلان کروایا گیا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے، ہمارا بدلہ ان اجری الا علی الذی فطرنی۔ 19ویں پارے میں بھی آیتیں آ رہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، وہاں بھی بار بار یہ فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ داعی کی نیت کسی کے ساتھ مالیات سیاسیات کوئی نہ ہو، صرف لوگوں کی اصلاح مقصود ہو تو پھر اس کی دعوت مؤثر ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں یہی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی نے اپنی قوم کو جو بار بار فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یہ میری قوم تم اللہ کی طرف استغفار کرو اور اللہ کی طرف توبہ کر لو، کفر اور شرک سے باز آ جاؤ اور اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے استغفار کرو۔ یہ آیت حضرت ہود علیہ السلام کی بھی یہاں ذکر کی، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کی زندگی میں قصہ آ رہا ہے، وہاں بھی اپنی قوم کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اپنی قوم کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ تمام نبیوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کی دعوت دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ایک ہوتی ہے، ان سب کا مقصد ایک۔ جب مقصد ایک ہے تو ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات بھی قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر کیے کہ سب کے ایک ہی کلمات، جیسے کفر اور شرک کرنے والوں کی باتیں ہر زمانے میں ایک رہی، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مل گئے جو اعتراض قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام سے کیے، مکہ کے مشرکین بھی وہی اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ گویا پہلے والوں نے بعد والوں کو سکھلایا ہو، حالانکہ زمانہ الگ ہے، دونوں ایک زمانے میں نہیں ہے، لیکن کفر کی یہ تاثیر اور کفر کی دلیلوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا بھی یہ حال، نبیوں کو ستایا گیا، نبیوں نے اس کو برداشت کیا، تو ہر نبی نے یہ کیا اور ہر نبی کی امت نے بھی یہی کیا جو نبیوں کے ماننے والے تھے۔ قرآن کریم کی آیتیں مکہ کے مشرکین کو سب سے پہلے خطاب کر رہی ہے کہ تم اگر ہمارے اس نبی کا نہیں مانو گے تو پچھلوں نے بھی نہیں مانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ بکر عاد اللہ بکر سب مدین کما بعیدت ثمود، سب کو عذاب میں اللہ پاک نے ہلاک کیا، تمہارا بھی یہ حال، اور اگر ایمان لے آؤ گے تو جیسے نبی کے ماننے والے کامیاب ہوئے تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ آگے نبی نے یہ بھی جملہ فرمایا انی توکلت علی اللہ، کل میں نے عرض کیا تھا اللہ پاک نے یہ 5 قصے جو ذکر فرمائے، حضرت ہود علیہ السلام کے، صالح علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم اور پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ان تمام قصوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یہ جتنے واقعات گزرے ہیں ان تمام کے متعلق ہمیں پورا علم ہے، لہذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو اور ہر مسلمان کو نتیجے کے طور پر جو چیزیں فرمائی جو کل میں عرض کر چکا ہوں اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہ نبیوں کے قصے جن میں نبیوں نے دعوت دی، بار بار قرآن نے یہاں فاستقیم فرمایا، چنانچہ ان تمام قصوں میں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں، انی اشہد اللہ، سب سے پہلے تو اللہ پاک کو گواہ بناتا ہوں اور پھر اس کے بعد تم سب کو گواہ بناتا ہوں انی بریء مما تشرکون، کہ جن باطل طاقتوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، من دونہ، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، فکیدونی جمیعا،
میں یہی دعوت دیتا رہوں گا، اسی پر عمل کرتا رہوں گا، تم سب کے سب مل کر میرے خلاف تیاری کر لو، تم ولا تنذرون، اور مجھے مہلت مت دو۔ یہ جملہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، میں کل کی تراویح میں یہ گزر چکا۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی فرماتے ہیں یہ سب سے پہلا سبق ہے داعی کا، کہ داعی کو اپنی دعوت کے اندر اطمینان اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو۔ اپنی دعوت پر اس کو جتنا قابل یقین ہوگا اتنی ہی اس کی دعوت دوسروں پر اثر کرے گی۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں یہی نظر آتا ہے۔ ان تمام نبیوں نے سب سے پہلے خود استقامت کے ساتھ رہی، پورا ماحول ناخوشگوار ہے، لیکن اس کے باوجود نبی اکیلے اللہ کی دین کی دعوت دیتے ہیں اور سامنے والوں کو کہتے ہیں تم جتنی تیاری کرنی ہو فقیدونی جمیعا، تم سب کے سب میرے مقابلے میں تدبیر کرو، لیکن اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں تمہاری تدبیر کارگر نہیں ہو۔ چنانچہ یہی ہوا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت دی، اکیلے دعوت۔ آپ کے ماننے والے شروع میں اتباع الارذلون، سماج کے بالکل بیچارے گرے پڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے سر و سامانی کے باوجود نبیوں کو کامیاب فرمایا، اور سامنے سر و سامان اور طاقت والے لوگ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو قوم عاد کے متعلق اور قوم ثمود کے متعلق تو اللہ پاک نے اخیری پارے میں ذکر فرمایا، جاءوا الصخر بالواد، پہاڑوں کو تراشتے تھے، اتنے مضبوط تھے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ارم ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنے مضبوط اور طاقتور تھے کہ یہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، ایسی مضبوط کو، لیکن جب اللہ پاک کا عذاب آیا اعداد نخل حاویہ، اللہ پاک نے اس طریقے سے کھجور کا تنا ہوا کے چکر کے اندر اوپر سے گر جاتا ہے، تنا باقی رہتا ہے، اس طریقے سے اس قوموں کے اوپر اما ثمود اور اما عاد، جب اللہ پاک کا عذاب آیا، یہ بتلاتا ہے کہ اس کائنات میں ایمان کی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ وقتی طور پر عارضی طور پر بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ مومن کمزور ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے۔ دوست اور بزرگوں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اوپر لوگ آہو آویلا کرتے ہیں، مسلمان ہر طرف ذلیل ہے، ہر طرف پار، اس کو ذلت کہا جاتا ہے، عزت اور ذلت کا معیار سمجھا۔ اگر اللہ کے دین کی دعوت کی بنیاد کے اوپر ستایا جا رہا ہے، گھروں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، دین اور اسلام کا مذاق کیا جاتا ہے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، عاد و ثمود سے چلا آ رہا ہے۔ ان قوموں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اپنے نبیوں کی توہین کی، اپنے نبیوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کی ساری تدبیریں کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کا قصہ آ رہا، یہ پوری کی پوری زندگی آپ کی اس پر ہوئی۔ آگے سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام، پوری زندگی آپ کی امتحان اور آزمائش میں ہوئی۔ تو یہ نبیوں کا وہ طریقہ ہے کہ جب وہ دین کی دعوت دیتے ہیں تو ان پر حالات آتے ہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے اپنے نیک اور صالح بندوں کے امتحانات ہیں۔ اس لیے مومنین کو فکر کرنی چاہیے کہ میری اپنی زندگی نبیوں کی زندگی کے مطابق ہے کہ حالات تو آئے، لیکن یہ حالات میرے اوپر انہی وجوہات سے آئے اور انہی طریقوں سے آئے جن طریقوں سے نبیوں پر آئے تھے، تو یہ کوئی کسی قسم کی زندگی اور رسوائی نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی رضامندی اور اللہ پاک کی محبوبیت کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے پاس وہی ان کے اوپر حالات آئے جو حالات نبیوں پر آئے۔ اس لیے ذلت اور عزت کے معیار کو سمجھنا ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ مسلمان سیاسی چیزوں کو پڑھتے ہیں، نیٹ اور اخبارات کو پڑھتے ہیں، میڈیا کی بنیاد کے اوپر وہ چیزوں کو متعین کرتے ہیں۔ عزت اور ذلت کا معیار قرآن اور حدیث کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔ عزت اور ذلت کا معیار انسانوں کے کہنے سے، میڈیا کے لکھنے سے اور ان کی ہوائیں چلانے سے نہیں ہوتا ہے۔ ایک مومن اور ایک مسلمان اللہ پاک کی ذات پر جب بھروسہ کرتا ہے تو نبیوں کے لیے جیسے حالات ناخوشگواری میں خوشگوار ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر زمانے میں اس طریقے سے فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی صفات کے اندر نبیوں نے یہ دعوتیں دی لوگوں کو۔ امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ خود اس دعوت پر مضبوطی سے رہ کر اللہ کے بندوں تک جیسا بھی ہو سکے دین اور ایمان کو اللہ کے غیر مسلم بندوں کو سمجھایا جائے کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ قومیت کا مسئلہ نہیں ہے کہ مسلمان ایک قوم ہے اور ہندو ایک غیر قوم ہے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہاں تو یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے، یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اس کے تو سارے بندے ہیں، سب اس کی مخلوق ہے، اس نے یہ آخری کلام اپنا ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ ساری انسانیت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے بشیر اور نذیر ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے۔ بلغ ما انزل الیک، جو پیغام آپ کو اللہ نے دیا اس کو آپ پہنچائیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فما بلغت رسالتہ،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی بات کہی جا رہی ہے. تو یہ ان آیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ استقامت نبیوں نے جو کی. اسی لیے اللہ پاک نے سورہ حامیم سجدہ میں ایک آیت ذکر فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار ایک اللہ ہے اور پھر حالات آئیں گے، اس لیے آگے فرمایا ثم استقاموا. صرف ایک اللہ ہے کہنا کافی نہیں ہوگا، اس کے بعد استقامت مسلسل جمے رہنا ہے. حالات آئیں گے، گھر سے حالات آئیں گے، باہر سے آئیں گے، سماج سے آئیں گے، مختلف طریقوں سے آئیں گے، لیکن یہ کہیں گے تم استقاموا، جمے رہیں گے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس اتریں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور یہ کہیں گے کہ خوف اور غم بالکل نہ کیجیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی فرشتے یا تو حقیقت میں ان کے پاس آ کر آئے، جیسے اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے پاس یہ بھی ہوا، اور بس یہ فرماتے ہیں کہ دل میں سکون کا ہو، لا الہ الا اللہ کی دعوت پر خود عمل کر رہا ہے اور اللہ کے بندوں تک دعوت پہنچا رہا ہے. لوگوں کی طرف سے حالات آئے، اللہ کو ایک طرف مان لیا، ان حالات کے اوپر جمع رہا، ادھر ادھر نہیں ہوا. یہ کس سے ہوگا؟ جب وہ جمے گا تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. دشمنوں کی طاقتیں، دشمنوں کے حملے ناخوشگوار کتنے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف، اپنے گھر سے نکل رہے ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. اللہ پاک نے آنکھیں ایسی اندھی کر دی کہ اللہ کی مدد آئی. یہ نبیوں پر آتی ہے نبیوں کی شان کے مطابق. ہمارے اپنے ایمان کے اعتبار سے اللہ پاک کی مدد ہے ہمارے ساتھ اس اعتبار سے آئی. یہ اللہ پاک کے وعدے کوئی زمانے کے ساتھ اور کوئی نبیوں کی یا کسی مکان کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کے وہ وعدے ہیں. اللہ پاک نے سنت اللہ الذی قد خلت من قبل بار بار قرآن میں فرمایا، یہ اللہ کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے میں کامیابی رکھی ہے. تو پہلے تو استقامت فرمایا، اس کے بعد فرمایا کما امید، جیسے اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اور آگے فرمایا ولا تطغوا، اور زیادتی مت کرنا. اسی کو کل میں نے عرض کیا تھا اور اسی بنیاد کے اوپر منافقین کے ذکر میں بات آئی تھی کہ کبھی کبھار حالات سے مایوس ہو جائے اور مسلمان وہ کام کرے جو اللہ اس کے رسول نے نہیں کیا ہے اور نہ کہا ہے، اور بلکہ اس سے روکا ہو. ایسے کام کرے، زیادتی کر لو دشمنوں کے اوپر. انہوں نے آپ کو کچھ نقصان پہنچایا، آپ اس سے زیادہ نقصان پہنچاؤ، آپ سرکشی پر آ جاؤ. قرآن نے فرمایا ولا تطغوا. ایک طرف استقامت کی دعوت دی کہ ایمان پر تو جمے رہو، لیکن ناخوشگوار حالات آنے پر کبھی آہو واویلا کرنے لگو، جس کو آگے فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور دشمنوں کے ساتھ مائل ہو جاؤ. یہ بھی نہ کرو کہ زیادتی کرو. آپ سن چکے ہیں مکہ مکرمہ میں صحابہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، پھر اس کے بعد حجۃ الوداع ہے، اس کے بعد فتح مکہ ہو رہا ہے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ مسجد حرام سے انہوں نے تمہیں روکا تھا، اس پر تم ان پر زیادتی نہ کرو. دوسری آیت میں فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. مومن اور مسلمان حالات اچھے ہو تب بھی اور ناخوشگوار ہو تب بھی اعتدال کے ساتھ رہتا ہے. دشمن کو دشمن نہیں سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ حالات اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں، یہ تو وسیلہ ہوتا ہے. اس لیے ایسے موقع کے اوپر مسلمان دشمنوں کے ساتھ ہاں اتنا ضرور فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، کہ اگر تمہیں ستایا گیا تو تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا انہوں نے تمہیں ستایا. لیکن وہاں بھی فرمایا اگر تم معاف کر دو تو یہ اللہ پاک کے نزدیک من عزم الامور، بڑے بڑے پختہ کاموں میں سے ہیں، نبیوں والی سنتیں ہیں کہ پتھر ڈالے جا رہے ہیں، کانٹے ڈالے جا رہے ہیں اور وہ برداشت کریں. تو قرآن نے یہ فرمایا ولا تطغوا، ایسا نہ ہو کہ تم حد سے آگے بڑھ کر زیادتی کرنے دو. لیکن دوسری چیز بھی فرمائی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم خود اسلام سے مایوس ہو جاؤ اور تم خود دشمنوں کے آلے کار بن جاؤ اور تم ان کے طریقے پر چلنے والے ہو جاؤ، ان کی باتوں کو سننے والے، اسلام پر تم خود ہی ان کی کہی ہوئی باتوں کو پیش کرتے ہوئے اعتراض کرنے والے ہو جاؤ. تمہارے دل میں اللہ اور اس کے دین کی قدر کے مقابلے میں یورپی تہذیب، یورپی کلچر، قوموں کی عروج و زوال کی ظاہری شکلیں جو نظر آ رہی ہے، اس سے مسلمان متاثر ہو جائے اور یہ سمجھے. دوست اور بزرگ، یوروپ میں الحاد یعنی خدا کا انکار، یہ جو چیز آئی ہے یہ ایک ریئیکشن کی شکل میں آئی ہے. لمبی تاریخ ہے اس کی. عیسائی چرچ نے
جب سائنس مسلمانوں ہی سے تعلیم لے کر اسپین سے تعلیم حاصل کر کے یوروپ میں جب سائنس کی تعلیم پہنچی تو یہ عیسائی مذہب وہ نہیں تھا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام والا، انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی۔ اب وہ اتنا تاب اور مقابلہ نہیں کر سکتا تھا سائنس، تو ان لوگوں نے سائنسدانوں پر ظلم اور زیادتی شروع۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سائنس تو آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، لیکن سائنسدانوں نے بہت ظلم برداشت کیا۔ گیلیلیو اور اسی طرح کوپرنیکس اور اس طرح کے دوسرے بہت سارے ہیں، برونلو، یہ بڑے بڑے سائنسدانوں کو کسی کو جلایا گیا، کسی کو معافی مانگنی پڑی۔ اس طریقے سے چرچ نے سب کچھ کیا عیسائی پادریوں، لیکن آہستہ آہستہ سائنس کی طاقت بڑھتی گئی اور یہ کمزور قصے کی فطری اور نیچری چیز ہے۔ قرآن نے پورا کھول کر بتلا دیا ہے سائنس۔ تو یہ چیز یہاں تک تو یہ بات ان کی تھی اور چرچ کے مقابلے میں یہ کھڑے ہوئے، لیکن اب اس کے بعد ریئیکشن جس نے دنیا کو الحاد کے اندر ڈال، انہوں نے عیسائی پادریوں کے ظلم اور زیادتی کو یہ سمجھا کہ یہ مذہب کا ظلم اور زیادتی، اور مذہب سے مراد صرف عیسائی نہیں، دنیا میں کوئی بھی خدا کے دین کی دعوت ہے، یہ دین ظلم اور زیادتی والے ہیں، یہ سائنس کے مقابلے والے ہیں، یہ سائنس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ غلط فہمی ہوئی اس موقع پر اگر وہ قرآن کو پڑھتے، لیکن یہ بات نہیں ہوئی۔ اب آئزیک نیوٹن اور پھر اس کے بعد کارل مارکس الگ الگ طریقے سے آئے، برونمین آئے اور اسی طریقے سے ڈاروین آئے، ان سب نے یہ باتیں پیش کی خدا سے دوری والی، اور اس کے نتیجے میں یوروپ میں دو چیزیں، ایک تو سائنس کی بنیاد پر ٹیکنالوجی سے جو فائدے، مثلا ہم سب اٹھا رہے ہیں فائدے رات کی دنیا میں، گاڑیوں میں، اس میں یہ سب تو نیچری فکری ہے، اس میں ہمیں کوئی اشکال نہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہے جو خدا سے انکار کی بات ہے، اس پر ہم یوروپ کے ان ملحدین کی باتوں کو رد کر رہے ہیں۔ قرآن نے تو فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ایسا نہ ہو کہ مسلمان متاثر ہو کر یوروپ کے الحاد کو مان لے اور نعوذ باللہ خدا کا انکار کرے۔ ڈارون کے نظریے کو پڑھ کر وہ یہ سمجھے کہ انسان بھی بندر سے ہے اور نعوذ باللہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک نہیں۔ اصل جو ہے صرف بندر سے انسان نہیں ہے، اصل پوری تھیوری ہے جس کے اندر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جب کائنات خود بخود چل گئی، ایک بہت بڑے ملحد نے یہ کہا کہ جب میرے پاس سب کچھ مال دولت ہے تو خدا کو ماننے کی کیا ضرورت؟ خدا کو ماننے کے بعد مجھے یہی تو ہے کہ راحت اور آرام ہو، اس کو مانے بغیر مجھے مل رہی ہے نعوذ باللہ۔ تو پھر یہ اس طرح کی سائنسدانوں کی جو نظریات ہے، تاریخ بڑی بڑی ہے ان کی نظریات سے، تو یہ پتا چلتا ہے کہ ہم لوگ غلطی کرتے ہیں۔ کبھی اگر کسی یوروپ کی اس قسم کے فکر اور اس قسم کے درستیکون کی مخالفت ہوتی ہے تو یہ الحاد کی مخالفت ہوتی ہے، سائنس کی نہ ٹیکنالوجی کی مخالفت نہیں ہوتی، یہ چیزیں الگ ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے دنیا کو فائدہ پہنچایا، لیکن جس فکر کو وہ لا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا کا انکار کرے، اس کا تعلق سائنس سے نہیں ہے، اس کا تعلق فلسفے سے، فلسفی سے۔ یہ اس طرح کی جو فکر لا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے نوجوان جو اس قسم کی چیزوں کو پڑھتے ہیں اور جو خدا اور رسول کی باتوں کو نہیں سنتے اور بیچاروں کی تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ اس قسم کے لوگوں کی شکل میں آتے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو کل کہا کہ مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کی خلاف باتیں کریں، نفاق کی کھلی ہوئی، صرف نام کے مسلمان ہو اور اسلام کے خلاف میڈیا میں اور نہ معلوم اپنی کتابوں میں عجیب و غریب سے سلمان رشدی نام سلمان ہے، لیکن کام جو کیے شیطانی ورزش بک لکھ کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے ازواج مطہرات پر حملے، رفیق زکریا صاحب پکڑے گئے تھے، انہوں نے اس کی انگلش میں جوابات بھی دی۔ بتلانا یہ ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ قرآن نے فرمایا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ تم یوروپ سے یا الحاد والی اس تعلیم سے اتنے متاثر ہو جاؤ کہ جس کے نتیجے کے اندر فتبسم النار، ایک جہنم تمہارا ٹھکانہ بن جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، یہ ملحد لوگ تمہارا کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں، یہ پھر حقیقت میں تمہیں اللہ کی مدد کے علاوہ کسی کی مدد نہیں۔ یہ ان صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اس کا علاج کیا ہے، استقامت کس طرح آئے گی، آگے اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، نماز کو قائم کرو دن کے دو حصوں میں اور رات کے حصے میں۔ معلوم ہوا رات کی نمازیں یہ اللہ سے قرب اور نزدیکی پیدا کرتی ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا تہجد اور یہ اللہ پاک کے ساتھ آدمی نیند سے اٹھا ہے، دل بالکل صاف ہے اور کوئی سوچ نہیں ہے، سب سوچ نیند میں اتر گئی ہے، نیند نکل گئی ہے، اور اب اس کے بعد کبھی اللہ کے سامنے پکارتا ہے تو اخلاص کے ساتھ، اور صبح کا وقت ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، بندہ اور خدا ہے، اس وقت کی جو آہوداری ہوتی ہے اللہ پاک کو اتنی پسندیدہ ہے، اسی کو یہ فرمایا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کسی نے پوچھا انتقال کے بعد کہ کیا حال گزرا، تو آپ نے فرمایا بڑے محدث تھے، بڑے علم والے تھے اور صوفی صاحب بھی تھے. فرمایا کہ وہ جو عبارتیں اور وہ جو عربی کی شاندار باتیں ہم طلبا کو اپنے شاگردوں کو کہتے تھے یہ سب ختم ہو گئی، یہ نظر نہیں آئی. اور اسی طریقے سے تصوف میں جو ہم شاندار قسم کی باتیں کرتے تھے، اعلیٰ قسم کی اسلام کی، وہ سب بھی گئی. الا رکعات رفعناها، مگر وہ چند رکعتیں جو ہم نے رات کو پڑھی تھی وہ کام آئی اور اسی نے ہمارا بیڑا پار کیا. تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ اس کی بہتری چارج ہوتی ہے. دنیاوی اعتبار سے جیسے دنیا کی چیزوں کی ہوتی ہے، روحانی اعتبار سے اللہ پاک کا یہ نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتری اس طریقے سے رات کی نمازوں سے چارج کرتے ہیں، تبھی تو اپنے نبی پر اس کو فرض فرمایا. سورہ مزمل میں فرمایا کہ اللہ پاک جانتے ہیں عالم سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض. امت کے لیے بھی ضروری تھی لیکن امت کے اوپر سے اس کی فرضیت مستحب اور سنیت میں بدل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں پر باقی رہی. معلوم یہ ہوا کہ نماز یہ اللہ پاک سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے. اور پھر رات کی نماز ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین. اللہ پاک فرماتے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے نصیحت ہے. پھر بعد میں دوسری چیز فرمائی وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. ایمان والوں کو فرمایا صبر کا دامن تھامے رہی. ان انبیاء کرام علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اللہ پاک نے کامیاب کیا. آگے اس کے بعد صورت آ رہی ہے، اس سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ جتنے قصے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے، بیچ میں حضرت لوط علیہ السلام کا بھی قصہ ہے. ان کی قوم ایک غلط قسم کے عمل کے اندر مبتلا ہے، مردوں کا مردوں سے تعلق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ان کو بھی ہلاک کیا. اس سے پہلے اللہ پاک کی یہی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ رہے. عجیب و غریب اللہ پاک کا نظام. اللہ پاک نے قرآن میں خود فرمایا کہ میرا عذاب سخت ہے اور فوراً وہاں فرمایا اننی انا الغفور الرحیم، میں انتہائی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا. حضرت ہود علیہ السلام اور آگے آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی حصے میں بھی آیا ان ربی غفور ان ربی رحیم ودود، میرا پروردگار رحم کرنے والا اور ودود محبت کرنے والا. اس سے یہی بتلایا کہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں کو اللہ کی صفات سمجھنی چاہیے، اسماء الحسنی کو جاننا چاہیے اور ان صفات کے واسطے سے لوگوں کو اللہ سے قریب کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا شفیق اور مہربان، اسی کو مجھے آپ کو بتلانا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آئے اور پھر ان کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے یہی فرشتے آئے. ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینے کے لیے آئے حضرت اسحاق علیہ السلام اور قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے ایک ہی فرشتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جب رسولنا ابراہیم بالبشریٰ، ہمارے فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے قالوا سلام، انہوں نے سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام وما لبث ان جاء بعجل حنیذ. فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کا بنا ہوا گوشت لے کر آئے. لیکن فلما رأى، وہ سمجھے کہ مہمان ہے، انسان ہے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں تو آپ کو خوف محسوس ہوا، انجانے محسوس ہوئے. فرشتے سمجھ گئے قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف مت کیجیے، انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے آئے. ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، اور صدوم کے علاقے میں جو اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، صدوم کے علاقے کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا تھا. حضرت لوط علیہ السلام نے کسی قوم کو دعوت دی تھی، جب انہوں نے اللہ کی دعوت نہیں مانی اور اس کے ساتھ سیکس کے مسائل کے اندر تعدی کی، زیادتی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا. معلوم یہ ہوا کہ قوم شعیب کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ولا تنقصوا المکیال والمیزان، کہ اے میری قوم ناپ تول میں کمی نہ کرو. تو کفر کی بنیاد پر تو عذاب آتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کفر کے ساتھ اگر ناپ تول میں کمی آتی، دوستوں اور بزرگوں، ناپ تول کی کمی صرف تاجروں سے اس کا تعلق نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کا ہر عمل کے اندر ناپ تول ہوتا ہے. ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے معاملات کے اندر کمی کریں اور اللہ پاک سے زیادہ مانگیں. اسی طریقے سے قرآن نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. جب لوگوں کو وزن کیئر کر کے دیتے ہیں تو پورا لوگوں سے، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کم دیتے ہیں. یہ چیز
صرف وزن سے نہیں، تعدل سے نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک جب اللہ کے حقوق ادا کرنے ہو تو پیچھے ہو، بندوں کے حقوق ادا کرنے ہو تو پیچھے ہو. حدیث شریف میں کتنا شاندار جملہ فرمایا ہے، اپنے لیے وہی پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو. یہ ایک معیار بتلایا. آپ چاہتے ہو کہ لوگ میرے ساتھ انصاف کریں تو لوگوں کے ساتھ آپ بھی انصاف کریں. آپ چاہیں کہ لوگ میرے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کریں تو آپ بھی ان کے ساتھ اس طرح کریں. تو پوری زندگی کے لیے یہ اصول بتلا دیا. اس آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں اللہ پاک نے اس کی طرف بھی اشارہ کرا. آگے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف عذاب لے کر آئے اور ایک طرف بشارت لے کر آئے. یہ اللہ پاک کی دونوں صفات کو بتلایا جا رہا ہے. آگے سورہ رعد جس کی آج تلاوت ہوگی سورہ یوسف کے بعد، اس میں بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ اللہ پاک کی صفات وہ ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے اور وہ عذاب دینے والا ہے. وہ روشنی دینے والا ہے تو وہ تاریکی بھی وہی پیدا کرنے والا ہے. دو متضاد ویروداباس دو صفات کا وہ مالک ہے، مخلوق میں سے کوئی نہیں. مخلوق کسی ایک چیز ہے، ہمارے اندر کوئی ایک صفت تو دوسری ہے. سخت ہے تو نرمی والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صفاتوں کو جمع کرتا ہے. اس لیے ایک طرف فرشتوں کو بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بشارت دینے اور اس کو کتنے شاندار انداز میں ایک دوسری جگہ ذکر فرمایا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان نہیں، مہمانوں کی خبر نہیں آئی؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کچھ اور ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے انتہائی نرم بنایا تھا. انہوں نے فرشتوں سے یہ کہا کہ کسی طرح اس امت سے عذاب کو ہٹا دیں. یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک. فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے تابع اس قوم نے جو عذاب کی شکلیں تھیں اور جو عذاب آنے کے اللہ پاک کی طرف سے جو قانون تھے ان سارے قانون کو یہ پار کر چکے ہیں. اس لیے اب اللہ پاک کا عذاب ہی ان پر آئے گا. ابراہیم علیہ السلام چونکہ نرم دل تھے اس لیے انہوں نے ایک طرح کی سفارش کی. قرآن فرماتا ہے کہ ابراہیم حلیم اواب منیب. حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی بردبار اور انتہائی آہوزاری کرنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور نرم دل انسان. اس لیے آپ نے فرشتوں سے کہا، لیکن فرشتے تو اللہ کا حکم لے کر آئے. اس صورت کے اندر سورہ ہود میں جو بات فرمائی، سورہ یوسف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی بھی استقامت کے ساتھ، توکل علی اللہ پر، صبر کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ گزری. اور جو حالات آئے ان تمام ناخوشگوار حالات میں آپ نے اپنے آپ کو صبر اور عزیمت کے ساتھ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ پاک فرماتے ہیں لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین. حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے سلسلے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سب رہتے تھے بیت المقدس کے علاقے کے اندر. ملک شام کا اس کو حصہ تھا. شام ایک بہت بڑا ملک تھا، پھر اس کو توڑا گیا. جارڈن اس سے الگ ہوا، لیبنان اس سے الگ ہوا. اسی طریقے سے خود ملک شام کا شام اس وقت جو ہے وہ الگ، وہ اسی کا حصہ ہے. اسی طریقے سے اسرائیل نے قبضہ کر لیا فلسطین کا علاقہ. یہ سب کے سب ملک شام کا حصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق وغیرہ وہی رہتے. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی وہیں پیدا ہوئے، وہیں بڑھے. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے سب یہ حضرات رہتے تھے بیت المقدس کے علاقے. اور یہ جو ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ جو بھائیوں کا واقعہ پیش آیا، پھر اللہ پاک ان کو مصر پہنچا. یہ واقعہ یہودیوں میں بھی بہت مشہور تو تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے سلسلے کی اتنی تفصیل نہیں. مکہ کے مشرکین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو مکہ کے مشرکین گئے یہودیوں کے پاس اور ان سے پوچھا کہ ہمارے درمیان ہی بڑے ہوئے امین و صادق ہے لیکن اب وہ نبوت کا دعویٰ تھا. یہودیوں نے کہا کہ اگر وہ سچے نبی تو ان کا امتحان لو. کئی مرتبہ گئے. اسی میں اس مسئلے میں بھی اصحاب کہف کا بھی آ رہا ہے. یہ مسئلے میں بھی گئے کہ ان کو یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل تو سب رہتے تھے بیت المقدس کے علاقے، اور مصر میں کیسے بنی اسرائیل آئے؟ مصر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا تو بنی اسرائیل کا مصر سے کیا تعلق؟ وہ تو وہاں رہے. اور پھر پوچھئے کہ بنی اسرائیل میں یہ کیا واقعہ پیش آیا؟ اللہ پاک نے سورہ یوسف کے ذریعے پورے واقعے کو ایک ہی مرتبہ میں ذکر فرمایا. اور قرآن کریم میں کسی دوسری جگہ یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے. نام ضرور ہے لیکن واقعہ نہیں.
ایک ہی جگہ پر پورے قصے کو ذکر کر کے یہ بتلایا، یعنی یہ اعتراض کر رہے تھے کہ نبی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی چیز بتلائے جس کا لوگوں کو علم بنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف ابتدا سے شروع فرمایا قصہ، اور لقد کان فی قصصکم یہ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص۔ قصہ بھی ایسا تو عجیب و غریب مختصر وقت میں پورا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے اشارے آپ کو بتلا اللہ پاک نے اس کو بہترین قصہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال بدلتے رہے، کبھی حالات اچھے آئے تو کبھی سختی والے حالات۔ اس سے اشارہ بتلایا اس صورت کے ذریعے اللہ پاک سے مسلمانوں کو کہ تمہاری زندگی کے حالات یہ نہیں ہوں کہ رات دن دیکھ رہا ہے انسان، کبھی صبح ہوئی خوش ہے، کبھی شام ہوتے ہوتے کوئی غم آ گیا، پھر صبح ہوئی پھر کوئی خوشی کی چیز آئی، بلکہ ماہرین نفسیات سائیکولوجیکل لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کبھی کوئی غم نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان خود سوچ کے غم پیدا کرتا ہے اور خود بہت تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، میں نے خود ہی سوچ کے اس تکلیف کو اپنے اندر ڈالا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں اشارہ فرمایا کہ انسان غم اور خوشی دونوں کا بچنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت خوشی میں ہی رہے انسان، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان ہر وقت غم میں رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں حالات، لیکن ان دونوں حالات میں انسان کو کیسے گزرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ان دونوں حالات میں ہمیں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری بات کہ کسی واقعے کا، کسی قصے کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، انسان اس سے گھبرا جاتا ہے اور اسی میں اللہ پاک کی طرف سے خیر اور راحت۔ اور کبھی انسان کسی چیز سے خوش ہوتا ہے، کسی واقعے سے، اپنی زندگی کے کسی عمل میں فلانی چیز مجھے بھی، لیکن وہی اس کے لیے تکلیف اور مصیبت کا ذریعہ۔ اللہ پاک نے سورہ یوسف میں ہمیں اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، والدہ کا انتقال ہو گیا، دوسری خالہ اس زمانے میں شادیاں جائز تھی دو بہنوں سے، تو خالہ کے نکاح، خالہ دوسری حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح، انہوں نے آپ کو اچھی طریقے سے پالا پوسا اور اچھی تربیت فرمائی۔ ان کی والدہ کے انتقال کے بعد حضرت یوسف کے دوسرے بھائی جو ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ہماری والدہ بھی ہماری حقیقی والدہ ہے، لیکن محبت زیادہ یوسف سے کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے والد کی شفقتیں بھی حضرت یوسف کی طرف جا رہی، تو محبوب تھے، قلبی عزیز تھے، لیکن جب ماں باپ کی زیادہ شفقت دیکھی گئی ان کی طرف سے تو ان کے دل میں یہ آیا، حسد آیا، اور پھر اس حسد میں تو محبت تھی گھر والوں کے دل میں، ظاہر میں اچھی چیز تھی، لیکن یہ حسد کا ذریعہ بنا۔ معلوم ہوا کہ ایک چیز ظاہر میں اچھی ہوتی ہے، لیکن نتیجے تک حضرت یوسف علیہ السلام پر حسد ہوا اور آپ کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا۔ اب کنویں میں ڈالا، یہ چیز ایسی نظر آ رہی ہے جو انسان کے لیے ذلت اور تکلیف اور پریشانی کی ہے، لیکن اسی کنویں کو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا۔ آپ کو قافلہ والے آئے اور لے گئے اور بیچا مصر کے سب سے بڑے وزیر کے گھر جا، تو کنواں ہی سبب بنا آپ کے لیے عزیز مصر کے گھر پہنچے۔ تو ظاہر میں ایک ذلت ہی کی چیز تھی، تکلیف کی تھی، اللہ پاک نے سر بلند۔ اب عزیز مصر کے گھر میں رہ رہے ہیں، اور کیسے رہ رہے ہیں؟ تو کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شاہی گھرانے میں ان کی تربیت اور پرورش ہو رہی، ایک شہزادے کی طرح آپ اس گھر کے اندر، یہ شاہی محل آپ کے لیے ظاہر میں سکون کا ذریعہ، لیکن ایک مدت گزری نہیں، بڑے ہوئے، اور وہی آقانی اور وہی گھر کی مالکہ جس نے آپ کی پرورش کی، اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس نے آپ سے وہ محبت کرنی چاہیے جو میاں بیوی کے درمیان۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے دور رہے اور بڑے بڑے حالات آئے، اور آپ نے اللہ پاک سے فرما دیا کہ السجن احب الی مما یکوننی، قال رب السجن، کہ میرے پروردگار جیل خانہ میرے لیے بہتر ہے، جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے میں برداشت نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہوں۔ دوست اور بزرگ اللہ کی نبی، لیکن کتنے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے غیر کھانے کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جس جگہ پر گناہ ہو رہا ہو پہلے تو آدمی گناہ سے دور رہنے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس جگہ کو چھوڑ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جگہ چھوڑنے کی دعائیں مانگی اور اللہ پاک نے آپ کو وہاں بھی جب وہ آئی اللہ پاک کی طرف سے سارے حالات آئے۔ بتلانا یہ ہے کہ قید خانہ اس سے شاہی محل گئے، جیل سے شاہی محل گئے، کنویں سے شاہی محل میں پہنچایا گیا، اور اب شاہی محل میں عورت نے یہ کیا تو آپ نے خود بھی پسند کی اور اللہ پاک کی طرف سے نظام ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا۔ اب یہ ذلتی کا ذریعہ نظر آ رہا، شاہی محل میں تھے تب یہ مسئلہ پیش آیا، عزت کی جگہ تھی لیکن اسی کے اندر یہ پریشانی ہے۔
اب اس پریشانی میں اللہ پاک بادشاہ کو خواب دکھلاتے ہیں اور اس کے خواب کی تعبیر آپ صحیح بتلاتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی بادشاہ کے خزانے کا مالک بناتے ہیں، شاہی خزانے کا ذمہ دار اور نگران بناتے ہیں۔ یہ پورا قصہ ترتیب سے اللہ پاک نے فرمایا۔ ایک تو مکہ مکرمہ کے مشرکین کے سامنے یہودیوں نے جو کہا تھا اس کا جواب ہو گیا کہ دیکھیے یہ اللہ کے نبی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس قصے کے وہ حصے جو خود یہودی بھی نہیں جانتے، ان کی مذہبی کتابوں میں بھی پوری تفصیل نہیں ہے، انہوں نے بھی گڑبڑ کر دی ہے، لیکن قرآن کریم مصدقا لما بین یدیہ، تورات اور انجیل میں جو گڑبڑیں ہیں قرآن ان سب کو ختم کرتا ہے اور صحیح قرآن کریم تورات اور انجیل کی باتوں کو ذکر کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آنا کیوں ہوا، وہاں بیت المقدس سے بتا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا اور پھر اللہ پاک نے اس خواب کی تعبیر مکمل کی، پورا قرآن خواب شروع ہوا اور یہ صورت ختم ہو رہی ہے خواب کی تعبیر کے، تعبیر ہو گئی انی رأیت احد عشر کوکبا، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے کہ میں نے دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہی فرمایا سورت کے اخیر میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب شاہی خزانے پر بٹھایا، بیچ کے اندر بہت سارے مرحلے گزرے اور ہر مرحلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عجیب و غریب انتظام اور عجیب و غریب یوسف علیہ السلام کی بھی آزمائش، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش اور بھائیوں کے لیے بھی مسائل، یہ سارے مسائل چلے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کے اندر کامیاب کیا، لیکن کامیابی یہ تو لفظ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جن حالات سے گزرنا پڑا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نابینائی آنکھیں چلی گئی، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ باپ کی بیٹے سے محبت کی بنیاد یہ بھی ہے، لیکن اصل وجہ یہ تھی باپ کی بیٹے سے جو محبت تھی، دوسرے بھی تو بیٹے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خود اللہ کے نبی تھے، اس لیے آپ سمجھ رہے تھے کہ حضرت یوسف کا حال دوسرا ہے، ان بیٹوں جیسا نہیں ہے، اللہ پاک یہاں ایک منتخب ہے، اسی لیے وہ کذالک یستبیح ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث، اس آیت کے ذریعے اشارہ بھی کر دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پھینکنے کے بعد اور پھر اس کے بعد کے جتنے حالات، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کا امتحان میرے لیے ہے، میرے لیے اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک اپنے ہر نبی سے کیونکہ اللہ کے چہیدے ہوتے معمولی سی دنیا کی محبتیں اور عشق مجازی، سینے اور فرحات، اور اسی طریقے سے لیلا اور مجنون کی قصے رات دن لوگ پڑھتے ہیں اور رات دن عملی شکل میں لیلا اور مجنون آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں، کبھی کوئی خودکشی کرتا ہے، کبھی کوئی لڑکی کرتی ہے، کبھی دونوں ساتھ مل کر رہے ہیں، یہ رات دن کے عشق مجازی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق مولا کے کم از لیلا بہت بہر بشتن اولا، کہ مولا کا عشق، اللہ پاک کا عشق، یہ ایک دنیا کا عشق جو لیلا کا عورت کا عشق، اس کے لیے یہ اپنے لیے کتنی قربانیاں خیز دے رہا ہے، مجنون کتنی قربانیاں دے رہا ہے۔ ابھی اخبار کے اندر آتا ہے کہ اس کے والد اس کو بیت اللہ کے پاس لے گئے اور دعا کروا رہے اللہ پاک کہ باری تعالیٰ اس کے دل سے لیلا کی محبت دکھا۔ بندی کا شاعر کہتا ہے رب لا تسلبن حبھا ابدا، یہ کہہ رہا ہے مجنون کہ اے مولا بیت اللہ کو پکڑ کر، اس کے پردے کو پکڑ کر اس کی محبت میرے دل سے مت نکال۔ ایسی محبت دنیا کے اندر لوگوں کو بھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام تعلق معاملہ عشق الہی، اللہ پاک جب کسی کو اس کا چکھا دیتے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دری ورتا کشتی فیروز الہدا کہ پیدا رسول تقوی بلکی، عشق الہی اور تعلق معاملہ کے سمندر کے اندر جن لوگوں نے غوطہ لگایا اس کو کنارے پر پہنچ گئے اور خود بیچارے راستے ہی میں اٹک گئے۔ آپ سن چکے ہیں منصور حلاج انل حق کے دعوے کی، ان کو اپنے معمولی سی کچھ چیزیں دیکھی اور حق کا دعویٰ کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منصور نے چند چیزیں دیکھی اور آپے سے باہر ہو گئے اور ہم سارا سمندر پیے ہوئے، عشق الہی کو پیے ہوئے اور اللہ پاک کی طرف سے آنے والے سارے حالات کو برداشت کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ وسوسہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی غیر کے ہاتھ چڑھ گئے ہوں اور وہ نعوذ باللہ کفر اور شرک میں ان کو مبتلا کریں۔ اس لیے یہ تو سب سے بڑا غم تھا، اور آپ کو بے چینی کہ آپ یہ تو سمجھ چکے تھے کہ انتقال نہیں ہوا، یہ سب سمجھ چکے تھے، لیکن چونکہ اللہ پاک کا نظام نہ حضرت یعقوب علیہ السلام بول رہے ہیں نہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اجازت ہے کہ اپنے والد کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ میں زندہ ہوں، یہ سب تقدیر الہی، بلکہ ایک بھائی سے محبت یوسف کے جانے کے بعد زیادہ ہو گئی تو اس کو بھی کھینچ لیا اللہ پاک،
اور ان کے لیے بھی ایک مسئلہ کھڑا ہوا کس طریقے سے اپنے بھائی کو رکھ لے بنیامین کو، تو اللہ پاک نے فرمایا ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے ماں تھے، اپنے بھائی بنیامین کو روک نہیں سکتے تھے، تو اللہ پاک نے ایک ظاہری سبب بتایا اور ایک برتن گم ہو گیا شاہی خزانے سے اور استخرجہ، اس کو نکالا، اس لیے کہ بنیامین نے چوری نہیں کی، لیکن دوست اور بزرگوں نبیوں کا صبر کیسا ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کروایا اور پھر ان لوگوں سے پوچھا گیا، مصر میں تو سزا مختصر تھی اور یہاں تو بنیامین کو روکنا تھا، تو ان کو خود پوچھا یوسف علیہ السلام کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کی کیا سزا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں پایا جائے وہ ہوا جزا، اس کو پکڑا جائے، چنانچہ بنیامین کو پکڑا جائے۔ اس موقع پر ان لوگوں نے دو باتیں کہی، ایک تو یہ کہا کہ یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے ان کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی۔ اس کو کہہ رہے ہیں مصر کے خزانے پر جو بیٹھا ہوا وزیر اور جن کو اللہ پاک نے یہ سارے اناج اور غلے کا نگران بنایا اور وہ یوسف مصر کے عزیز بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بچپن کی ایک چھوٹی سی چھوٹی کی جو بھول تھی، غلطی تھی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر جایا، لیکن اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر سے کام کیا۔ پہلے تو طاقت نہیں تھی، یہاں طاقت ہے اور اس کے باوجود صبر سے یوسف علیہ السلام کام لے رہے ہیں اور وہ اثر رہا یوسف فی نفسی ولم یبدھا، یوسف علیہ السلام نے اس کو چھپایا، یہ اس لیے کہ اللہ پاک کی طرف سے وقت نہیں۔ اسی طریقے سے بنیامین کے جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سب ولد لکم انفسکم امرا، تم سب کی ملی ہوئی یہ بات، یوسف علیہ السلام کی شریک بنیامین کو روکنے ہیں، تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں جمع بہووچن کا صیغہ استعمال کریں اور مفسرین فرماتے ہیں اس کے بعد آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم کے اندر مبتلا ہوئے، لوگوں نے کہا کہ اس غم کا کوئی فائدہ نہیں، کہا عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، اللہ پاک سے امید ہے کہ سب کے سب کو اللہ پاک لائے، اس لیے کہ وہ جو خواب دیکھا تھا یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ اس کی تعبیر ہونے والی۔ دوست اور سورہ یوسف ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اللہ پاک بندے سے جب وہ دین پر ہوتا ہے، اللہ پاک جب بندے سے معاملات کرتے ہیں تو ان معاملات میں خیر ہی خیر ہو، بندہ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے اور زیادہ نعمتیں مل جائے اور بندہ اس کا شکریہ ادا نہ کر سکے تو یہ اس کے لیے نحوست بھی بن جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس پوری صورت کے اندر اپنی قدرت اور اپنی طاقت کو بتلایا اور نبیوں کا صبر اور تقویٰ بتلایا، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سورہ یوسف کا یہی پورا خلاصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی فرمایا، جو شخص صبر سے کام لے گا اور تقویٰ سے، آپ نے پوری زندگی تقویٰ سے کام لیا، آپ عزیز مصر ہیں لیکن آپ نے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ انی حکیم علیم کہہ کر خزانے کو صحیح طریقے سے تقسیم کیا، پوری زندگی توکل سے، اخلاق کی اعلیٰ کردار سے۔ بھائی جس وقت بھائیوں کو بھی معلوم ہو گیا، یوسف علیہ السلام نے جب یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے گھر واپس آئے، بنیامین تو حضرت یوسف کے پاس رہا، اب اس کے بعد گھر میں اناج اور غلہ بھی پورا ہو گیا، گھر میں کوئی سامان بھی نہیں تھا کہ جس کو لے جا کر پیش کیا جائے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، کہ گھر میں اب کچھ نہیں رہا ہے، اب انتہائی پریشان ہم اور ہمارے گھر والے، آپ پر صدقہ دیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے بھائیوں کو اس موقع پر اس طریقے سے آنا پڑا کہ اللہ پاک نے بتلایا تھا پہلے ہی جب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اس وقت کہ یہ سب کے سب آپ کے پاس واپس آئیں گے اور ان کو احساس دیں۔ مکہ کے مشرکین کو بھی اس میں لطیف اشارہ ہے کہ جیسے حضرت یوسف کو ہجرت کرنی پڑی، بھائیوں نے ان کو پہنچایا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مکہ والوں نے مجبور کی، سب سامان وغیرہ چلا، پھر بدر احد وغیرہ میں آتے رہے، لیکن اللہ پاک نے بتلایا۔ پھر ایک مرتبہ قحط ساری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بددعا فرمائی، اللہم علیہم سنین کسنی یوسف، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جیسے قحط ساری آئی، مکہ والوں پر قحط ساری آئی۔ ابو سفیان مکہ کے سردار بار بار لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، حضور کی خدمت میں عاجزی کر رہے ہیں کہ آپ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہمارے لیے غلے کا انتظام، ہمارے لیے بارش کر سکے۔ جس نبی کو ستایا انہی سے بارش مانگ رہے، اور اللہ کے نبی بھی کیا آپ نے اللہ پاک سے دعا فرمائی، بلکہ روایتوں میں آتا ہے اناج اور غلہ بھی بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے نبیوں کا اپنی امتیوں کے ساتھ اور اپنے دشمنوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا ہے۔ اس موقع پر جب بھائیوں نے یہ کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی نرمی آئی، اصل تو اللہ پاک کی طرف سے وقت آ چکا ہے، اب اظہار کر دینے کا،
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہی جملہ فرمایا ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تم نے حضرت یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور جاہل کہا، ناواقف کہا، یہ نہیں کہا کہ ظالم، جاہل کا لفظ کہا۔ یہ بھی نبیوں کی زبان ہوتی ہے، کتنی استقامت کے ساتھ تول تول کر ماپ کر زبان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا مکہ کے مشرکین سے جب آپ نے سب کو معاف کر دیا فتح مکہ کے موقع پر، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے احسان کیا، میرا اپنا ذاتی کوئی کمال ہے۔ نبی کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میں حاکم ہوں، بادشاہ ہوں، لیکن میرا ولی تو ہی، تو میری موت اسلام کی حالت میں کر، توفنا، اور فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، ان کے ساتھ میرا حشر فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا حشر بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ فرمائے۔ آمین۔